وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ مخلص ہوں، ان کی دینی کیفیت اخلاص کی ہونی چاہیے۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، اور دین حنیف جو ملت ابراہیم ہے اس کے ساتھ لگاؤ، اور حنفاء کا معنی مائل ہونا، تاکہ وہ مائل ہو کر کریں، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ وذالک دین القیمہ، اور یہی دین ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں جو عنوان ہے وہ ہے اخلاص عبادت، کہ عبادت کے اندر جو اخلاص ہے وہ کیا چیز ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ انسان رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کی جو باطنی عبادت کے دوران کیفیت ہوتی ہے، جب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو عبادت سے پہلے اس کا ارادہ کیا تھا، نیت کیا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، اور دوران عبادت بھی اس کی قلبی کیفیت، ذہنی کیفیت اس رب کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کے مقام پہ، جو جتنا اس کے ذہن میں اخلاص اور سینے میں اخلاص ہے اتنا اس کی عبادت کا اجر زیادہ ہے۔ ایک جرنل سا اصول ہے رب تعالیٰ کا کہ تم نیکی ایک کرو گے میں 10 عطا کروں گا، تو یہ ہر خاص و عام کے لیے ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت کئیوں کو 10 سے زیادہ عطا فرماتا ہے، 20 دے دیتا ہے، کئیوں کو 30 گنا، کئیوں کو 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور پھر کئیوں کو بغیر حساب بھی عطا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ دونوں حال بھرے ہوئے ہیں، سارے مومن بیٹھے ہیں، سارے جمعہ ادا کرنے آئے ہیں، سارے رب کی عبادت کے لیے آئے ہیں، سب کا رب پہ ایمان ہے، مومن و مسلمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نماز جمعہ ادا کرنا ہے تو سب کو نماز ایک پڑھنی ہے تو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملنا ہے۔ اب آپ کے درمیان ہی کئی ایسے ہوں گے جو بڑے تکلفات سے آئے ہیں، پورے غسل کیا ہے، کپڑے صاف پہنے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بڑا اہتمام کیا ہے، خوشبو لگائی ہے، مسواک بھی کی ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں تو سب کی برابر نہیں نا، اور پھر کئیوں نے داڑھی مبارک سنت رکھی ہوئی ہے، پھر کئیوں نے دستار بھی باندھی ہوئی ہے، پھر دوران نماز کئیوں کے خیالات میں گم رہیں گے، اور کئی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے وقت پوری توجہ، پوری کیفیت اللہ کی خشیت کے ساتھ ہوگی۔ اب جس کی جتنی کیفیت ہوگی اس کو اتنا اجر ملے گا، کئی 10 گنا کے درجے پہ رہ جائیں گے، کئی 70 گنا پہ پہنچ جائیں گے، اور کئی اس مقام پہ ہوں گے کہ اللہ فرمائے گا ان کا اجر بھی جمعہ ادا کرنے کا بھی بغیر حساب ہے۔
یہ کیفیت مخلصین ہے۔ تو رب یہی کہتا ہے کہ اے بندو لیعبدوا اللہ مخلصین، کہ تم رب کی عبادت اس طرح کر دے کہ وہ مخلص ہو کر۔ اخلاص کا تعلق باطن سے ہے، اور باطن میں انسان کی قوت ارادت اور ارادہ سے نیت بنتی ہے۔ اس لیے تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلی حدیث، کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی عمل تم کرو گے اس کی نیت لازم ہے۔ اب نماز کے لیے نیت ہے، اگر تم نماز پڑھو اور نیت تمہاری ہے ہی نہیں، اور بعد میں میں نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں زور پڑھی کہ اثر پڑھی ہے، نماز ہوگی؟ ذہنی طور پہ انسان کو حاضر تو ہونا چاہیے نا کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، کہ زور پڑھ رہا ہوں، کہ فرض پڑھ رہا ہوں، کہ سنتے پڑھ رہا ہوں۔ اور کئی عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں نیت شرط نہیں ہوتی لیکن بطور فضیلت ہوتی ہے، کہ اگر نیت بھی ان میں، جیسے وضو ہے، اگر نیت بھی ہو جائے تو وضو کی ثواب اور اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے طہارت کی، اور نہ بھی نیت ہو تو وضو کر لیں تو وضو ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انسان کی نیت انسان کے اخلاص کا رخ تعین کرتی ہے، اور جب اخلاص کا رخ تعین ہو جائے تو رب کی وہ ذات ہے کہ جس کا ہمارے ساتھ تعلق علیم بذات الصدور والا ہے، کہ وہ ہمارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو جب ہمارے سینے کے راز اور کیفیت قلب کی، ذہن کی مکمل طور پہ ہم متوجہ رب کی ذات کی طرف ہوں گے، اور ہمارا خوف عروج پہ ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت بھی اجر عروج کی منزلوں کا عطا فرمائے گا۔ اور اس کی سیدھی سی بات ہے کہ عبادت جو نام ہے وہ ہے تذلل کا۔ تذلل بظاہر پنجابی میں یا اردو میں لفظ کہتے ہیں ذلیل، اور بعض دفعہ لفظ بولتے ہیں یار اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، مجھے کسی کام کا نہیں چھوڑا، میں کسی کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، اتنا میں گر گیا۔ تو یہ تو انسانی معاملے ہیں نا، تو رب کی بارگاہ میں تو انسان جتنا گر جائے اتنا اٹھتا ہے، اور رب کی عبادات میں سب سے قرب کی کیفیت جو ہے وہ سجدے والی ہے، اور جب انسان سجدے میں ہوتا ہے نا وہ انتہائی کیفیت تذلل ہے، اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ سر، یہ پیشانی جس میں غرور ہے، تکبر ہے، غصے کے بل چڑھتے ہیں، کسی کے سامنے وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں جھک نہیں سکتا بھائی، چاہے میرا کاروبار برباد ہو جائے، چاہے میرا پتر شہید ہو جائے، مر جائے، میں انہوں مزہ چکھا کے چکھنا۔ یہ ہماری دنیا انتقاموں کے حالات ہیں، لیکن یہ وہ پیشانی جب بندہ خاک پہ، زمین پہ رگڑتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان پاک ہے ربی میرا رب، اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ ہے، یا اللہ تو سب سے اعلیٰ اور میں سب سے نیچے، میں حقیر ترین، ذلیل ترین، منکسر، عاجز اور انکسار کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ رہا ہوں، میں کچھ نہیں، مولا میں سب سے نیچے تو سب سے اوپر۔ یہ ہے سجدہ، یہ ہے سجدہ۔ اور جتنی کیفیت انسان کی اللہ کے آگے جھکنے کی کمال درجے کی ہوگی، جتنا بندہ دنیا میں نیچے آئے گا رب اس کو اتنا اوپر اٹھائے گا، اور جتنا انسان دنیا میں اکڑ کر چلے گا، تکبر کر کے چلے گا، رب اتنا اسے ذلیل کرے گا۔ کیا تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچے گا؟ کیا تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں تو کر سکتا،
لیکن پھر جب کچھ نہیں کر سکتا تو بے بس عاجز اور منکسر ہے، تو پھر اپنی اس کیفیت کو تسلیم کر لے، تو اس تسلیم کرنا ہی کمال ہے، تسلیم کرنا ہی کمال ہے۔ جب انسان کوئی بھی واجب ادا کرے، فرض ادا کرے، تو وہ رب کی آگے تسلیم و رضا کی کیفیت ہو۔ اور اس کی سیدھی سی مثال قرآن کریم میں 12 دفعہ حنفاء کا لفظ آتا ہے کہ مائل ہو جانا، نرم ہو جانا، اپنے آپ کے اندر کیفیت موم، جس طرح موم ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے، اور جدھر کو جاؤ ادھر کو جھک جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر روح ہے کس طرح جھکتا نہیں، اور جب روح نکل جاتی ہے پھر وہی باڈی ہوتی ہے۔ غسل دینے والا جدھر چاہتا ہے اسے کروٹ دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے موڑتا ہے، جدھر چاہتے ہیں قبر میں رکھاتے ہیں، اس کا اپنا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہوتی وہی پیشانی ہے، وہی باڈی ہے، وہی نام ہے، وہی انسان یا وہی چودھری۔ تو حضرات محترم اس بات کو توجہ سے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اللہ کی عبادت میں اخلاص اپنے اندر بھرو۔ اخلاص میں کمال ہے، اخلاص میں عروج ہے آخرت کا، اخلاص کے اندر جزا کے درجات کی بلندی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کی اعلیٰ مثال تھے، جن کی سنتیں ہمارے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنائی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرا دیا گیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ جب اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو اللہ نے آگ کو بھی فرمایا یا نار کونی بردًا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو گئی، آپ کا بال بھی نہیں جلایا، اور جن رسیوں میں باندھا ہوا تھا ان کو جلا کے رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ملی، بڑھاپے میں جا کے اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جو ہی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر سخت امتحان لیتا ہے۔ ان سختیوں سے گزرنا اور زبان پہ شکوہ نہ آنا، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ میں یہاں ضمناً آپ کی مثال دے دوں، آپ بھی تو اپنے مخلص دوستوں اور مخلص رشتہ داروں کا چناؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جبکہ دلوں کے رازوں کو ہم نہیں جانتے، لیکن ان کے ظاہری اعمال، ان کا طریقہ برتاؤ، چال چلن، ان کی قربانی، مشکل وقت میں کام آنا، محبت کا اظہار کرنا، اسی میں تم چناؤ کر کے کہتے ہو یہ بندہ میرا مخلص دوست ہے، یہ میرے بھائی سے بھی اوپر ہے، یہ میرا مخلص استاد ہے، یہ میرا مخلص رشتہ دار ہے۔ ان کے اخلاص کو دیکھ کر اتنا ہی ان پہ تم قربان جاتے ہو جتنا وہ تم پہ قربان جاتے ہیں۔ تو اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، جہاں سے اخلاص ابھرتا ہے وہ اس مقام کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ تو وہ تمہارے اخلاص کو کتنا دیکھتا ہے۔ اگر ہم ظاہری عبادت کریں اور کہیں ہم عبادت کر رہے کہ آئے ہیں تو دکھاوا اور ریاکاری دوسروں کو تو کر کے، لیکن رب کو تو نہیں دکھاوا کر سکتے۔ وہاں تو عبادت وہی قبول ہوگی جو اندر سے آئے۔ اب قربانیاں دینی ہے، ہم سب کو تو پتہ ہے فلاں نے قربانی دی، فلاں نے اونٹ دیا، فلاں نے 5 ویڑے ذبح کر دیے، فلاں نے جناب 5 لاکھ کا بکرا جناب کمال کر دی، میڈیا پہ آ گیا۔ لیکن جو وہ رب کی ذات ہے وہاں تو وہی چیز چلنی ہے جو اس کے دل سے اٹھنی تھی۔ وہاں تو ایک غریب تڑپتی آنکھوں سے اخلاص کے ساتھ ایک کھجور سجدہ کر دے اور ایک بندہ 1 لاکھ دے دے، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں تو کھجور ایک دینے والا 1 لاکھ سے اوپر ثواب لے جاتا ہے۔ دل کی تڑپ اور اخلاص کی مثال، جب ایک جنگ پہ آقا کریم علیہ السلام چندہ اکٹھا کر رہے تھے، غالباً غزوہ تبوک پہ، سورہ احزاب میں جس کا ذکر ہے، تو کیا ہوتا ہے توجہ فرمائیں، غریب 2 صحابی
غریب دو صحابی جو کسی یہودی کی مزدوری کرتے تھے، ساری رات اس کے باغ کے اندر پانی سینچنا، اس نے صبح تھوڑی سی کھجوریں دے دینی اور وہ اس کمائی سے گھر سے بچوں کا پیٹ بھی نہیں پلتا تھا، وہ گھر لے کے آئے اور گھر کے آ کے آج ساری نہیں کھانی، تھوڑی کھانی ہے، بھوک رکھ کر بچوں کا پیٹ کاٹ کر تھوڑی سی کھجوریں پلیٹ میں رکھیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دینے جا رہے ہیں۔ کیفیت دیکھیں دل کی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ رستے میں منافق مل جاتے ہیں اور وہ طعن و تشنی شروع کر دیتے ہیں، یہ تمہاری 2 کھجوروں سے جنگ جیتی جائے گی؟ کتنا مذاق اڑایا، دیکھو جی یہ جنگ جیتنے جا رہے ہیں، یہ کھجوریں دو، اس سے جنگ جیتی جائے گی؟ ان کا دل کتنا تڑپا ہوگا، کتنا دکھ آیا ہوگا ان کو، کاش ہم بھی امیر ہوتے، ہم بھی کوئی اونٹ دے دیتے۔ لیکن دیکھیے ان کی کیفیت قلبی کتنی بنی کہ اللہ نے کھجوریں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے وہی آ گئی کہ محبوب میرے وہ بندے کھجوریں لے کر آ رہے ہیں، ان کی کھجوروں کو قبول کرنا اور دعا کرنا۔ ابھی پیش نہیں ہوئی، پہلے قبول ہو رہی ہیں۔ یہ ہوتی ہے کیفیت۔ تبھی کہتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ سیدھی عرش میں جاتی ہے دکھی انسان کی۔ اور یتیم کا دل نہ دکھا دینا، اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ تبھی تو کہتے ہیں نا یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرو تو ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آگے اتنی نیکیاں عطا ہوتی۔ لہٰذا جو اندر کی کیفیت ہے وہ عبادت کے دوران انسان کی کیفیت ڈر کی ہونی چاہیے، میں رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے جب مصلی کی طرف مسجد میں صف کی طرف آتے تو ان کے آنسو نکل آتے، رنگ زرد ہو جاتا۔ ساتھی پوچھتے کہ آپ وضو کر کے آ رہے ہیں، یہ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ فرماتے آپ کو نہیں پتا کہ میں سب سے اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ تو رب کی بارگاہ ہے نا، یہ عام آپ لوگ یہ اپنے گجرانوالہ لیول پہ لے لیں، اگر کسی ایس ایس پی کے آفس میں یا کمشنر کے آفس میں جس کے ہاتھ میں بڑے اختیار ہوں یا جج کی عدالت میں پیش ہوں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا، فقط ڈر کہیں یہ فیصلہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ دوسروں کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، ذرا بولنا نہیں، بازو بٹن سارے، لباس صحیح، اس دفتر میں کرسی کی آواز، کھانسی بھی دب گئی، کھانسی بھی دب گئی، وہ ایک انسان ہے، تو یہ پورے انسانوں کا خالق ہے جس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو اس بارگاہ میں، اس دفتر میں، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی دفتر نہیں نا جہاں بیٹھے ہو۔ یہ وہ دفتر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ پیاز بھی کھا کے نہ ہو، لہسن بھی کھا کے نہ ہو، بو بھی نہیں آنی چاہیے، منہ سے سمیل بھی نہیں آنی چاہیے، دوڑو بھی نہ، پاؤں کی دھمک بھی نہیں ہونی چاہیے، رکعت جاتی ہے تو جائے سکون کے ساتھ آؤ۔ اس سے بڑا دنیا کا کوئی آفس، بڑا کوئی دفتر، بڑی کوئی خفت اور خشیت کی جگہ، تو جب انسان یہاں جھکتا ہوا آئے، خشیت لے کر آئے، اندر ڈر ہو، خوف کا مقام ہو، سر ڈھکا ہوا ہو، بٹن لباس سارا بند ہو، پوری کیفیت کے ساتھ آئے کہ کہیں میرے اشارے اور حرکت سے کوئی رب کی ناراضگی اور عبادت میں فرق نہ آ جائے، تو پھر رب اس کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رب اس کے، اور اسی کو مخلصین بندے کہتے ہیں اور اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم بھی قرآن کریم میں یہی ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے جو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے سے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں، میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اور بلکہ آگے جا کے سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، بلکہ 2 کے علاوہ 2 اور بھی ہیں، جس کی کیفیت بہت اچھی ہو، اسے 2 نہیں 2 کے 4 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔
اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں وہ آنکھ داخل نہیں ہو سکتی جو اللہ کے خوف میں روئی. اور رونا اللہ کے خوف میں کسے آتا ہے؟ جس کے سینے میں درد ہو. جب ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے ہماری فوراً آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. بیٹے کو تکلیف ہو تو ماں رو پڑتی ہے، محبت سے آنسو گرتے ہیں نا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، خوف. فوتگی پہ رونا آ جاتا ہے. تو رب کی بارگاہ میں جس انسان کو چکتے وقت خوف آ گیا، ڈر گیا میرا رب مجھے پکڑے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے اور خشک تنکا اٹھا کے کہتے کاش میں خشک تنکا ہوتا، مجھے رب کی عدالت میں پیش نہ ہونا پڑتا، اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس آنکھ سے خدا کے خوف سے آنسو جاری ہوئے وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک نکلا ہوا تھنوں سے دودھ واپس تھنوں میں نہ جا سکے. کیا تھنوں سے دودھ نکلا واپس داخل ہو سکتا ہے؟ تو اس مثال سے پتہ چلا کہ وہ بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث پاک یوں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. ایک وہ آنکھ جو رب کے خوف میں روئی، اور ایک وہ آنکھ جس نے ساری رات پہرا دیا. بارڈر پہ ہمارے فوجی پہرا دیتے ہیں نا ملک کی ریاست کا، تو وہ اس آنکھ کو بھی کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. تو اللہ رب العزت ہماری دلی کیفیات کو بہتر فرمائے اور ہماری عبادت میں اللہ لذت عطا فرمائے. ہم مخلص ہو کے رب کی عبادت کریں تاکہ ہماری عبادت رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت پہ پہنچ جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.